اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور معزز سامعین و حاضرین جواب، تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی و بزرگی عظمت و کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، اس روئے زمین پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو بسانے کی شروعات کی، اس کی شروعات ہی نبی و رسول سے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے
یہ جانتے ہوئے کہ اس کے بعد کیسے لوگ پیدا ہوں گے، ان کی ہدایت کا سامان شروع سے ہی کر دیا تھا۔ آج کے اس دور میں یہ دعویٰ کرنا کہ ہم یا ہمارے اولاد یا یوں کہہ لیجیے ہمارے آبا و اجداد ان کی اصل بت پرست تھی یا ہے یا رہے گی، تو یہ ایک غلطی ہے۔ معزز سامعین، خود تک اسلام کا پیغام پہنچانا، صحیح بات بتانا، یہ آج ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بہت سارے لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو بتائیں کہ ان کا معبود کون ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہاں تک کامیاب ہے، کہاں تک ناکام ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ لوگ کام تو کر رہے ہیں، لوگ اسلام کی طرف دعوت تو دے رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے طریقے پر لوگوں کے لیے حقوق کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، لیکن سدھار نہیں آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم وہی چیز آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ رکھیں گے۔ بس گزارش ہے کہ دھیان سے سنیں اور کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کہنا رہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سورہ یوسف کے آخری پیج پر ایک آیت ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا بَصِيرَةٌ وَأَنَا مِنَ التَّبَعِينَ۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں جو چیز بیان کیا ہے، ہم اسی کو دھیان سے سمجھ لیں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اسی بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ کہیے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، وہ راستہ کون سا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت سے، جان بوجھ کر، بھول کر کے نہیں، جان کر سمجھ کر کہ اللہ کون ہے، اللہ معبود ہے، میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور صرف میں ہی نہیں، میرے متبعین بھی یہی کام کر رہے ہیں، میرے متبعین بھی یہی کام کرانے کی، میرے صحابہ کرام۔ تو اگر کوئی اس دعوت کے علاوہ کوئی اور دعوت دے تو اس کا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ پہلے یہ بتانا ہوگا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو۔ آپ کسی کو کہو اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو، کیوں مانے گا وہ؟ کسی سے کہو مظلوموں کے حقوق دو، کیوں دے گا وہ؟ ہے نا؟ آپ کسی سے کہو اللہ کی عبادت کرو، کیوں کرے گا وہ؟ پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ بتانا پڑے گا آپ کو، اور یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اور اس کے بعد دیگر باتیں ہیں، اس کے بعد جتنی باتیں ہیں، چاہے وہ احکام کی شکل میں ہو، واجبات کی شکل میں ہو، واقعات کی شکل میں ہو، سب اسی کے تابع ہیں۔ اور جب مطبوع ہی نہ رہے تو تابع کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے پہلے یہ ذکر ہوگا کہ اللہ ایک ہے۔ انبیاء کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ پہلے اللہ کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو علم کے ساتھ، جان بوجھ کر کے، سمجھ کر کے انہوں نے انکار کیا۔ ود کا، سوا کا، یغوث کا، جس کا بھی انکار کیا، لا علم میں نہیں، بھول کر کے نہیں،
کہ غلطی کر دیا یہ کہہ کر کے کہ کسی کی پرتما عبادت کے لائق نہیں ہے نا، یہ کہہ کر غلطی نہیں کی، جانا سمجھا اس بات کو کہ مورت عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اسے ہم نے اپنے ہاتھ سے گڑھا ہے، ہم نے بنایا ہے اس کو، ہم نے اس کو ایک شکل دیا ہے، ہم نے اس کو ایک شکل دیا ہے، وہ ہم اس کے مالک ہیں، نہ کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مالک ہیں، وہ ہمارا مالک نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ جب یہ آپ ضد کر لے جاؤ گے کہ صرف وہی ذات اللہ ہے، وہی ذات عبادت کے لائق ہے جس نے سورج چاند کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تب آپ آگے کی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہی بات ہے اس میں، قل ہذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ لاسٹ میں کیا کہا؟ وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہی تعلیم انبیاء کی رہی ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، چاہے وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی یہی تعلیم ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ بات بتاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اللہ اکیلا ہے۔ تو یہ علم ہونا ہم کو بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر علم نہیں ہے، جہالت ہے ہمارے اندر، ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں، ہم بات نہیں کر سکتے، تو ہمیں مبلغ بننے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں تبلیغ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب ہم جانیں گے ہی نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ آپ انبیاء کی زندگی کو ذرا کھنگالو، دیکھو شروعات ان کی کہاں سے ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ پہلے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس کے بعد وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ہے نا۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، ان کی تعلیم یہ ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ پہلی تعلیم کیا رہی؟ اللہ کی عبادت کرو۔ آپ دیکھیے سورہ ہجر میں، سورہ ہجر نہیں، سورہ ہود میں، اس میں آپ کو ایک آیت ملے گی کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں جو بات آپ کو بتاتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا ہوں۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله۔ کیا کہا تھا؟ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مخالفت کروں، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں اس چیز سے روکوں جس سے میں نہ رکوں، ہے نا۔ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا کہنا کیا تھا کہ میں جس چیز سے روکتا ہوں پہلے میں طاقتور خود اس سے رکتا ہوں، میں اصلاح چاہتا ہوں لیکن پہلے اپنی اصلاح میں خود کرتا ہوں۔ تو یہ انبیاء کا اصول رہا ہے، اور اسی اصول کو ہمیں بھی فالو کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ شکوہ کرنے سے پہلے کہ تبلیغ تو ہم کر رہے ہیں، دین تو ہم پہنچا رہے ہیں، پھر بھی اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں، دوسری بات ہمارے اندر عمل بھی نہیں ہے، ہمارے اندر عمل بھی نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اللہ کے ایک ہونے کو اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا ہے، اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا ہے، ورنہ منکرین مفسدین تو آج بہت آگے نکل چکے ہیں، وہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کی حدیث پر وہ عبور حاصل کر رہے ہیں، جانکاری لے رہے ہیں، اور عمومی طور پر بہت سارے ایسے علماء ہیں اپنی جماعت میں، مسلمانوں کی جماعت میں بہت سارے ایسے علماء ہیں کہ جن کو بخوبی قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، لیکن ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیبل لگا ہوا ان کے پاس، ہے نا۔ اور ایسے لوگوں کو وہ دبانے کا کام کر رہے ہیں اور ان کا مبہم کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اپنی طرف سے جو کچھ پیش کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور
انہی آیات کو آپ پر ہی چسپاں کر دیتے ہیں اور آپ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے، دوسرے میں عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ہیں معاشرہ صحیح ہو جائے، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے، ہم اپنے آپ کو بھی درست کر رہے ہیں، ہے نا۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ میرے معاشرے میں چوری نہ ہو، لیکن چوری کرنا ہماری شریعت میں داخل ہے، ہم اس کو دور نہیں کر رہے۔ ہم چاہتے تو ہیں سب لوگ نمازی ہو جائیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم 4 لوگوں کو بولے، نماز کے لیے بحث کرتے رہے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہم خود نماز پڑھنے نہیں گئے۔ ہم نماز سے الفت تو رکھتے ہیں، لیکن فجر کے وقت میں ٹھر ٹھر سوتے رہتے ہیں، لمبی نیندیں اڑاتے ہیں، ہے نا۔ لیکن پھر بھی ہمارے اوپر یہ لیبل لگا ہوا ہے کہ ہم عالم ہیں۔ ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کیسے ڈرتے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیسے ڈرتے ہیں، علماء کس طرح سے ڈرتے ہیں، جبکہ آج حالت یہ ہے کہ زیادہ تر علماء نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ کہیں وقت ملا تو پڑھ لیے۔ ارے بڑے بڑے جو بہت استار والوں کی حالت یہ ہے کہ آفس میں بیٹھے رہتے وقت نکل جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، انہیں خوف نہیں ہے، بیماری شیطانی میں بہت آگے ہیں، انہیں خوف نہیں ہے، بس چاہت ہے دل میں معاشرہ صحیح ہو جائے۔ ارے معاشرہ آپ سے ہٹ کر نہیں ہے، آپ بھی معاشرے میں ہو، آپ بھی معاشرے میں ہو۔ اگر چاہت ہے تو عمل کے میدان میں آؤ، عمل کے میدان میں آؤ، تب لوگوں کو بولو کہ نماز پڑھو، تب لوگوں کو بولو زکات دو، تب لوگوں کو بولو حج کرو، ہے نا، تب واجبات کی طرف لاؤ، تب منہیات سے روکو، ہے نا۔ جب آپ خود عمل نہیں کرو گے آپ کی باتوں کا اثر کیا ہوگا؟ آپ کی باتوں کا اثر کیا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ آج معاملہ ایک دم الٹ ہے، ایک دم الٹ ہے۔ علماء بہت دور ہیں عمل کرنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی باتوں کا اثر نہیں لیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کا بھی یہ دستور رہا ہے کہ وہ کہے ہی اس بات کو کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مخالفت کروں اور میں اصلاح چاہوں اور اصلاح کے معاملے میں خود آگے نہ بڑھوں۔ وہ آگے بڑھتے تھے، چاہے آپ آدم علیہ السلام کا نام لو، چاہے آپ نوح علیہ السلام کا نام لو، ابراہیم خلیل اللہ کا نام لو، یا کسی کا بھی نام لیتے جاؤ۔ لوگوں نے لمبے وقت دیا ہو اور تبلیغ کیا ہو، ان کا نام لو، چاہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو۔ ان کا ہی معاملہ یہی ہے کہ یہ کوئی بات پر پہلے عمل کرتے اور اس کے بعد اپنی امت تک وہ بات پہنچائی جاتی تھی، ہے نا۔ تو عمل یہ ضروری ہے۔ تیسری چیز اخلاص بہت ہی ضروری ہے۔ ہم تبلیغ تو کرتے ہیں پر اخلاص دلوں میں نہیں ہے۔ اخلاص وہ کیا چیز ہے؟ آپ سورہ شعراء اٹھائیے، سورہ ہود اٹھائیے، ان سورتوں کو پڑھیے اور دیکھیے اخلاص کیا چیز ہے۔ اخلاص اصل یہ ہے کہ جس پر معاوضہ نہیں ہے، جس پر معاوضہ نہیں ہے۔ انبیاء نے یہ جواب دیا اپنی قوم کو کہ میں تم سے کچھ روپیہ پیسہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو پڑھانا اب فری میں ہے۔ ارے جس آپ کے بچے کو جو پڑھا رہا ہے اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، وہ بھوکا رہ کر کے اور پیٹ پر پتھر باندھ کر یہ کام نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو حقوق ہے اس کا تو خیال رکھو نا، اس کا خیال رکھو۔ اور جو لوگ اس لائن میں نکلتے ہیں وہ اپنے حقوق کو پانے کے بعد مزید کا مطالبہ کرنے سے پہلے اپنا کام بخوبی انجام دے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اخلاص بہت ہی ضروری ہے۔ آج علماء کے ساتھ میں بڑی بے انصافی اس معاملے میں ہوتی ہے نا۔ ایک مزدور طبقہ، علماء بھی مزدور نہیں آتے ہیں، ایک کہہ لیجیے نچلی سطح کا مزدور جو حمالی کرتا ہے، دن کا 500 600 800 جتنا بھی وہ لے لے، ضرورت اس بات کی محتاج ہوتی ہے کہ اس کو اتنا روپیہ دیا جائے، ہے نا۔ اگر کوئی 500 800 لیتا ہے، 1000 روپے لیتا ہے، ایک حمال آدمی، حمالی کرنے والا، ایک
ایک حمال آدمی محنت کرنے والا دن بھر میں 1000-1500 کماتا ہے، اور اس کے اور مولوی کے درمیان کی کمائی کا تناسب دیکھا جائے، اس کا موازنہ کیا جائے تو یقیناً دل روتا ہے۔ بڑی مشکلیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان کا سفید کرتا لوگوں کو ایک نگاہ نہیں پاتا ہے نا، لوگوں کو ایک نگاہ نہیں پاتا ہے کہ یہ سکھ میں کیسے ہیں۔ یاد رکھو، دل کی بات، گھر کی بات گھر والا دل والا ہی جانتا ہے، جس پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، وہ پریشانیوں کو محسوس کرنے والا ہی جانتا ہے نا، کہ جو بھی آدمی اس طرح کی نظریہ رکھتا ہے کہ اس کا کرتا سفید کیوں ہے، وہ اپنے نظریے کو چینج کرے اور اپنے دل میں نرمی لائے، ان کے تئیں بھی اور اپنے تئیں بھی۔ اپنے تئیں وہ اس طرح سے کہ اپنے اعمال کو درست کرے، اور ان کے تئیں اس طرح سے کہ ان کی مشکلوں میں ہاتھ بٹائے، تب کوئی اخلاص کے ساتھ کام کرے گا۔ جب پیٹ مجبور ہوگا، بھوک سے پریشان ہوگا، جب ایک عالم اپنے بچے کو دیکھے گا کہ اس کے تن پہ کپڑا نہیں، جب وہ دیکھے گا بچے کی فیس نہیں بھر سکتا، تو کیا وہ مطمئن رہے گا؟ کیا وہ اطمینان سے کام کرے گا؟ نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ تبلیغ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، دین پہنچانے کے معاملے میں پہلی چیز علم، دوسری چیز عمل، اور تیسری چیز اخلاص، یہ بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، یوں ہی روپے کے چلتے کام کر رہے ہیں، تو آپ کے کام میں اثر نہیں ہوگا، ہے نا۔ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کا واقعہ، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر وما اسألکم علیہ من اجر۔ سورہ شورى میں کئی انبیاء کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، سب کے معاملے میں یہی ہے، انہوں نے کہا آپ لوگ اللہ سے ڈریے اور میرے اطاعت کیجئے، میں آپ سے اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں اور اپنی اطاعت کے معاملے میں آپ سے روپیہ پیسہ نہیں مانگتا۔ تو یہی اصول ہونا چاہیے کہ آدمی زیادہ کی فکر سے بہتر ہے کہ وہ جتنا پاتا ہے اتنے میں آگے بڑھے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز وہ یہ کہ دعوت کو اس جگہ سے شروع کیا جائے جہاں سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، یا یہ کہ دیگر انبیاء نے شروع کیا، آپ وہاں سے شروع کریں۔ آج معاملات اس کے الٹ ہے۔ ہوتا کیا ہے، کوئی ایک جماعت ہے جو حکومت کا اصلاح چاہتی ہے، ایک جماعت ہے جو حکومت سے مراعات چاہتی ہے، ایک جماعت ہے جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہے، اور ایک جماعت ہے جو صرف عبادت کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرتی ہے، کبھی جناب سبحان اللہ پڑھنا ہے نا، تو کبھی چلا کرنا، تو کبھی مراقبہ کرنا، مختلف قسم کے عبادات ایجاد کر لیتی ہے، اور ایک جماعت ہے جو صرف توحید 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 چلاتی رہتی ہے نا۔ میں تینوں کا کھنڈن کرتا ہوں۔ آپ سوچتے ہو یہ کیسے ہے؟ ارے بھائی، صرف توحید سے کام نہیں چلے گا، اور صرف حکومت کے اصلاح سے کام نہیں چلے گا، اور صرف عبادت سے کام نہیں چلے گا۔ تینوں چیزیں ضروری ہے۔ جو توحید توحید چلاتے رہتے ہیں، ان کے یہاں توحید سے آگے کچھ نہیں ہے، ان کے یہاں توحید سے آگے کچھ نہیں ہے، سب کچھ معاف ہے، سبا چٹ ہے نا۔ کہتے ہیں نا ہم اہل حدیث سے پکے وہابی ہیں، اہل حدیث سے ہمارا ایمان صحیح ہے، ہم چاہے 1 کروڑ غبن کریں چاہے 20 کروڑ غبن کریں سب معاف ہو جائے گا، ہے نا۔ ارے حدیث ہے نا، حدیث ہے کہ اللہ تعالی کا بندے پر حق یہ ہے کہ بندہ شرک نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پر بندے کا حق یہ ہے کہ بندہ زمین و آسمان کے درمیان بھری ہوئی جگہ میں گناہ لے کر کے آئے اور اللہ اس کو معاف کر دے، بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہے، شرک نہ کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں بڑی بدعنوانی پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم میں بڑی بدعنوانی پائی جاتی ہے۔ توحید توحید کا نعرہ لگا کر کے
یہ بڑی بڑی رقمیں ڈکار جاتے ہیں اور ہڑپ جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے ہیں. بڑی بڑی رقمیں ہڑپ کر جاتے ہیں, زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں, مکانات ہڑپ کر جاتے ہیں, بھائی بہن کے حصے ہڑپ کر جاتے ہیں, قوم کو دھوکہ دے دیتے ہیں, لیکن ڈکار نہیں لیتے ہیں. وہ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ اللہ معاف کرے گا, اللہ معاف کرے گا. آپ اسی پر عمل کرو نا, سب بے ایمان ہو جاؤ, زیادہ اچھا رہے گا. سب ایک دوسرے کے لیے سے دستوں گریبان آپس میں الجھا لو, یہ بہتر رہے گا, یہ بہتر رہے گا. اگر اسی کا سہارا لے کر کے ہمارے علماء بےایمانی میں ملوث ہیں تو میں ان مقتدر علماء کو یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھو, اگر تمہیں اس چیز کو جاننا ہے کہ معاف ہو جائے گا تو اس بات کو سمجھ لو کہ موم بتی جلاؤ, اس موم بتی میں اپنی انگلی کو رکھو اور دیکھتا ہوں کتنا برداشت کرتے ہو. پھر اس کے بعد بےایمانی کرو, جتنا چاہے اتنا کرو. تو میں کہہ رہا ہوں دعوت کہاں سے شروع ہو؟ وہاں سے جہاں سے نبی نے شروع کیا, وہاں سے شروع ہو اور ساری باتیں آئے. یہ نہیں کہ بس وہیں پر اسٹاپ کر دو اور اپنی قوم کے لیے ایسی مثال بنو کہ مثال پیش کرتے ہوئے گھن نہ آئے, مثال پیش کرتے ہوئے شرم آئے, ہے نا. ایسی مثال نہ بنو کہ تمہارا نام لیتے ہوئے حیا آئے انسان کو. مسلمانوں اور خاص طور سے علماء کی جماعت, میں آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کا محاسبہ کرو اور امت کے لیے ایسی مثال نہ بنو کہ جس کے لیے لوگ تمہارا نام لیتے ہوئے شرمائیں. آج حالت یہ ہے, ہماری قوم کے اچھے اچھے علماء جو اسٹیجوں پر بلائے جاتے تھے, آج ان کا بھی نام کوئی نہیں لینا چاہتا. ان کا بھی نام لے کے ہماری جماعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہر سطح پر اس جماعت کا نام لیا. صرف ایک بات کہی جاتی ہے, اہل حدیث موحد ہے. بے ایمانو, ایسی توحید لے کر کے کیا چل رہے ہو کہ جس توحید کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے, جس توحید کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہو. آج تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے شر سے تمہاری قوم بری نہیں ہے, بچی ہوئی نہیں ہے. چاہے شہر ہو چاہے دیہات ہو, ہر جگہ پر یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. اور میں دیکھتا ہوں وہ اسٹیٹ یو پی کی جہاں پر علماء بہت زیادہ ہیں, وہاں دیکھتا ہوں بے ایمانی بھی بہت زیادہ ہے. کیا ہے؟ بے ایمانی بہت زیادہ ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں پر ایک گھاگ ہو گئے ہو. کچھ تو حیا شرم لاؤ اپنے دلوں میں, کہ بس انتظار ہے کہ قیامت آئے, پکڑے جاؤ اور اللہ کے اس قول کو تمہارے اوپر صادق لایا جائے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. سورہ ابراہیم کی آیت ہے 12-13, دیکھ لو, اس میں سیکنڈ لاسٹ پیج پر یہ آیت موجود ہے. تم گمان کرتے ہو, سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارے عمل سے غافل ہے, تمہارے عمل سے غافل ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تم گمان کرتے ہو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے, ایسا نہیں ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے. کب تک کے لیے؟ ارے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اس دن تک کے لیے. تو کیا آپ بھی ایسے لوگوں کو اپنا مقتدر بناؤ گے, اپنا سربراہ بناؤ گے؟ مسلمانوں, اپنے آپ پہ درستگی لاؤ, اپنے آپ کو درست کرو, اور ہر کوئی یہ سمجھے کہ ہم معاشرے کا حصہ ہیں, اور ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کرے, ہر کوئی اپنے آپ کو درست کرے. معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا. صرف چاہت رکھنے سے کام نہیں بنے گا, صرف چاہت سے کام نہیں بنے گا. آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اور آپ کو اپنے گھر سے, اپنے پڑوس سے, اپنے محلے سے ایسے لوگوں کی چھٹنی کرنی ہوگی کہ یہ لوگ شریعت کے مخالف ہیں, ان کو دور رکھو, ہے نا. ان کی چھٹنی کرو اور ایسے لوگوں کو قریب لاؤ جو اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھتے ہو, سچے مسلمان, ہے نا. تو دعوت وہاں سے
شروع ہوگی جہاں سے ہمارے نبی نے شروع کیا ہے. آپ دیکھیے ہمارے نبی نے دعوت کہاں شروع کیا؟ توحید سے شروع کیا. میں توحید کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو صرف توحید گائے میں اس کا مخالف ہوں. میں توحید کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو صرف توحید گائے میں اس کا مخالف ہوں. اور توحید کے بعد واجبات ہیں، احکامات، سب بہت ساری باتیں ہیں نا، سب کو چھوڑ دو، کھائی توحید توحید چلاتے رہو. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک یعنی مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتے رہے اور توحید کی مخالفت بھی ہوتی رہی. لات و حبل کے پجاریوں نے خاموشی نہیں اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن کوشش کیا کہ روکیں، اور روکنے کے لیے ہمیشہ وہ آڑے آنے کی کوشش کرتے رہے، مختلف تدبیریں اپنائے. دیکھیں گے کہیں صحابہ کرام میں سے بعض کو مکہ میں ہی شہید کر دیا گیا، کہیں پر تو گرم پتھروں پر لٹایا گیا، کہیں پر انگاروں پر لٹایا گیا، کہیں چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، کہیں ناز و نعم میں پلنے والے 5 صحابہ کرام کے بدن سے خوشبودار کپڑوں کو اتار کر ان کے بدن پر ٹاٹ لپیٹنے کی نوبت تک لائی گئی ہے نا. یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ توحید کی مخالفت. توحید کی مخالفت یہ بہت اہم ہے اپنے آپ میں، لیکن جب کوئی صرف اسی میں الجھ کر رہ جائے اور دیگر معاملات کو چھوڑ دے تو میں اس کا مخالف ہوں. ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ صرف توحید نہیں، توحید کے تقاضے بھی ہیں. بات کی باتیں بھی تو دیکھو، صرف اہل حدیث ہونا کافی نہیں ہے. مسلمانوں، وہ جہنم کی آگ جو آپ کی دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے، اس میں جل پاؤ گے؟ اس آگ میں جلنا گوارا نہیں کرتے ہو، اس میں جلنا گوارا کرو گے؟ سوچو کیسے یہ فیصلہ کرتے ہو کہ ہم موحد ہیں تو ہمارا بیڑا پار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک ظلم و ستم سہتے رہے لوگوں کے. بالآخر جب آپ کو حکم دیا گیا ہجرت کرنے کا، گھر بار چھوڑ کر آپ چلے گئے، ہے نا. یہ بھی توحید کے توابع میں سے یہ بھی ہے. کیا؟ گھر بار چھوڑنا بھی. جہاں پر توحید کی خاطر گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑ دو. اگر اس میں بھلائی دیکھتے ہو چھوڑ دو. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، باہر نکلو جہاں پر توحید کا ڈنکا بجانے میں آپ کو کوئی دقت نہ ہو. آپ دیکھیں گے جب تک صرف توحید کے اعلان کی ضرورت تھی اعلان کرتے رہے، اور جب اس کے بعد میں مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دے دیا. یعنی جان دو گے اور جان لو گے، دونوں باتیں جب تمہارے دلوں میں مجزر ہوں گی تب سچے مومن ہو پاؤ گے، ہے نا. ان اللہ اشترى بالمؤمنین انفسهم واموالهم ان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. مومن کی حالت کیا ہے؟ مارتا ہے اور مرتا بھی ہے، مارتا ہے اور مارا بھی جاتا ہے. تو توحید سے شروع کرنا ہے آپ کو، اور وہاں پھر رکنا نہیں ہے. اب آگے جو بھی باتیں ہیں ان کو فالو کرنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے. آپ کہیں گے 12 آیت پڑھ جاتی ہے سورہ نور کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ہے نا. جو صرف اور صرف حکومت کی اصلاح چاہتے ہیں، حکومت سے مراعات چاہتے ہیں، حکومت سے حقوق چاہتے ہیں، وہ اس آیت کا سہارا لے کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس آیت میں صرف وہی بات نہیں ہے. ارے شروعات آمنوا وعملوا الصالحات سے ہے اور اس کی ختم کہاں پہ؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ہے نا. یہاں پر آ کر کے ختم ہوتی ہے. تھوڑا ایک ٹکڑا اور ہے، ہم کا فراباداری فولائے کا الفاظ کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے آمنو عملوا الصالحات، ایمان، اس کے بعد عمل صالح، اور اس کے بعد میں تب اللہ نے وعدہ کیا ہے تم کو ایسی حکومتیں ملیں گی تاکہ تم شرک نہ کرو، صرف میری عبادت کرو. ہے نا. بات یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان تو کیے، توحید کے لیے کوششیں تو کیے، لیکن صرف خاموش نہیں رہے. جب تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی
پڑی تو آپ بنفس نفیس خود بھی آگے بڑھے، آپ کے دانت بھی شہید کیے گئے، آپ پر حملہ بھی کیا گیا، لیکن کیا آپ کوئی پیچھے ہٹے؟ غزوہ حنین کا تو معاملہ یہ رہا، سارے صحابہ کرام چند کو چھوڑ کر کے سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، لیکن آپ سینہ سپر رہے، ڈٹے رہے، اور پھر آپ نے یا انصار یا مہاجرین کا اعلان کروایا، لوگ دوڑ کر یہ پروانوں کی تھے، پھر آئے۔ آپ نے وہیں پر کہا تھا کہ انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی کہ دادا کی طرف نسبت کی آپ نے کہا میں سچا نبی ہوں۔ وہاں پر آپ ڈٹے رہے، غزوہ احد میں آپ کو زخم دیا گیا لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ سب معاملات کب ہے؟ توحید کے بعد ہے۔ آج ہماری جماعت بس توحید پر ٹکی ہوئی ہے نا۔ اگر کوئی دیگر کام کرے تو اس پر انگلی اٹھانا، اگر کوئی بات کی بات کرے تو اس پر انگلی اٹھانا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی غلط طریقے پر بات کرتا ہے تو ضرور ٹوکو، اگر کوئی غلط مطالبہ کرتا ہے تو ضرور ٹوکو، لیکن ان کو یہ بتاؤ تین وہ باتیں لے کر کے چلو، نہ تم صرف توحید کو لے کر چل سکتے ہو، نہ تم صرف حکومت کی اصلاح کی بات کر سکتے ہو، اور نہ تم صرف عبادت کی بات کر سکتے ہو، بلکہ کرنا کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہی تو اسلام ہے۔ کسی ایک کو خارج کر دو گے تو مسلمان نہیں رہ جاؤ گے، ہے نا؟ کسی ایک کو خارج کر دو گے تو مسلمان نہیں رہ جاؤ گے۔ آج یہ امت یقیناً مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور بنیاد کو بھول جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف بنیاد پر ہی اڑے ہوئے آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اور کچھ ہے جو بنیاد کو چھوڑ دیے ہیں اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ طریقہ اپنائیں جس طریقے پر چل کر کے ہم سب کو اکٹھا کر لیں اور ساری چیزوں کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ مسلمانوں، ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچا مسلمان بنا، اور ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق بخشے، ہمیں توحید کے ساتھ ساتھ اس کے جو لوازمات ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برور۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم